إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العلی العظیم. واسطے ان فقیروں کے جو روکے گئے بیچ راستے اللہ کے نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ چلنے کی بیچ زمین کے سمجھتا ہے انہیں نا واقف مالدار بوجھا بچنے کے پہچانے گا تو انہیں سات نشانی ان کی کہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے جاری کر کے اور جو کچھ خرچ کرو گے تم بھلائی سے پس تحقیق اللہ اس کا جاننے والا ہے. اور تفسیر میں لکھا جاتا ہے ویسے ہے ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے ہیں زمین میں چل نہیں سکتے ناداں انہیں تونگر سمجھتے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے اور جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیت میں صدقات کے عارضی مستحقین کا ذکر تھا، اب اصلی مستحقین کا بیان ہے. کیونکہ کافر فقیر خاص مصیبت میں خیرات کا مستحق ہے، ورنہ مسلمان کے صدقے کا اصلی مستحق مسلمان فقیر ہی ہے. پچھلی آیت میں صرف نفلی خیرات کا مصرف بیان ہوا، اب عام صدقات کے مصرف کا ذکر ہے، خواہ نفلی ہو یا فرضی. پچھلی آیت میں خیرات کے جائز مصرف کا ذکر تھا، اب مستحب مصرف کا بیان ہے کہ اگرچہ کافر فقیر کو بھی خیرات دینا جائز ہے مگر مسلمان کو بہتر. کچھ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ اگر تم چھپا کر فقراء کو خیرات دو تو تمہارے واسطے بہتر ہے. اب انہی فقراء کا تفصیلی بیان ہے جن کو خیرات دینا بہتر ہے. اس آیت کی جو شان نزول ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی کے پاس ایک صفہ یعنی چبوترا تھا جہاں چار پانچ سو فقراء مہاجرین رہتے تھے جن کے پاس نہ گھر تھا نہ دنیاوی سامان نہ کوئی کاروبار، ہمیشہ مسجد میں حاضر رہنا، دن میں روزہ و تلاوت قرآن اور رات میں شب بیداری، ہر جہاد میں لشکر اسلام کے ساتھ جانا ان کا کام تھا. انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں، یعنی چبوترے پر رہنے والے. نہ ان حضرات کی شادی ہوئی تھی نہ ان کا یہاں کنبہ و قبیلہ تھا. ان کی غریبی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے 70 کے پاس ستر پوشی کے لیے پورا کپڑا بھی نہ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اتنی غریبی تھی ان کے پاس کہ جو نا ستر جو چھپانا ہوتے یعنی کمر سے گھٹنوں تک جو چھپانا ہے اتنا کپڑا بھی ان کے پاس نہیں تھا. ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس سے مسلمان کو انہیں صدقہ و خیرات دینے کی رغبت دی گئی. تفسیر کبیر و خزائن عرفان میں لکھا ہوا ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، ان کی سخت فقیری اور بھوک کی شدت ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے صفے والو، میری امت میں سے جو تمہاری طرح صابر و شاکر اور پرہیزگار ہوگا وہ قیامت میں میرا رفیق ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، بولے کہ جیسے آپ جو اس طرح سے صبر کر رہے قربانیاں دے رہے، بولے اگر کوئی میری امت میں کوئی ایسا کرے گا بھی آگے چل کے بھی تو قیامت پہ میرا رفیق ہوگا یعنی دوست ہوگا. پھر فرمایا کہ اے لوگوں، ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تمہارے سامنے دسترخوان پر غذاؤں کے پیالے ہی پیالے رکھے جائیں گے. انہوں نے عرض کیا یا حبیب اللہ، اس دن ہم بڑے ہی خیر میں ہوں گے. فرمایا بلکہ خیر میں آج ہی ہو. لفظ فقیر کی تحقیق پچھلی آیت میں ہو چکی. جار مجرور فعال پوشیدہ اجعلوا صدقاتہم کے متعلق ہے. اگر صدقات سے فرضی زکوٰۃ مراد ہے تو اجعلوا امر وجوب کے لیے، اور اگر صدقہ نفلی مراد استحباب کے لیے، کیونکہ صدقہ فرض کسی کافر کو دینا جائز نہیں ہو سکتا کہ یہ عبارت صدقاتکم مبتدا محذوف کی خبر ہو، یعنی اپنے صدقے ان فقیروں یا ان فقراء کے لیے مقرر کر دو یا تمہارے صدقے ان فقراء کے لیے ہیں. بعض نے فرمایا کہ یہ جار مجرور وما تنفقون کے متعلق ہے، اور وانتم لا تظلمون جملہ ماترزیہ، یعنی جو کچھ تم ایسے فقراء پر خرچ کرو گے یہ تمہیں اجر پورا ملے گا. روح المانی میں لکھا ہوا ہے. فقراء فرما کر یہ بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ بفضل تعالیٰ غنی ہوں تو انہیں زکوٰۃ و صدقات سے بچنا چاہیے، فی سبیل اللہ دینی خدمات کرنی چاہیے. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ نفلی صدقات کی طرف اشارہ ہے، فرضی نہیں، کیونکہ فرضی تو کافر کو نہیں دے سکتے، نفلی جو ہے وہ دے سکتے، وہ جائز ہے پھر بھی. اور یہاں جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ فرضی اور نفلی دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور تو اگر دونوں بھی ہیں تو مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، مسلمان فقراء کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ غنیوں کی طرف. جو غنی ہیں ان کو خیرات کرنی چاہیے، صدقہ دینی چاہیے. جو غریب ہیں ان کو حق ہے مانگنے کا، لینے کا. احصروا فی سبیل اللہ،
اوسرو حصار سے بنا جس کا مادہ حسرن ہے بمانے رک جانا، اصطلاح میں بیماری یا حاجات یا خوف کی وجہ سے مقصود سے رک جانے کو احصار کہتے ہیں، یعنی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے جو ہے نا اپنے مقصد تک نہیں پہنچنا، رک جانا، اس کو احصار کہتے ہیں۔ جو حاجی ادائے حج سے مرض یا خوف کی وجہ سے رک جاتا ہے وہ محسر کہلاتا ہے۔ اوسرو کا نائب فعل فقرا ہے، روکنے والا کون؟ اس میں چند احتمال ہیں۔ سبیل اللہ سے ہر نیک کام مراد ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیک کام کرتا ہے نا، فی سبیل اللہ، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے۔ اوسرو کا نائب فاعل فقرا ہے، روکنے والا کون؟ اس میں چند احتمال ہیں۔ سبیل اللہ سے ہر نیک کام مراد ہے، جہاد ہو یا طلب علم یا دیگر عبادات، یعنی وہ فقراء جو جہاد یا طلب علم یا ضروری عبادت کی وجہ سے دنیاوی کاروبار سے روک دیے گئے ہیں۔ اس میں طلباء کی طرح فقراء، علماء، قاضی، مصنف وغیرہ تمام ہی داخل ہیں کہ یہ لوگ دینی خدمات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں ایک بہت ہی باریک نقطہ، بہت ہی گہرا نقطہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا درس ہوگا، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یہاں فقراء جو لفظ استعمال ہوا اور پھر فی سبیل اللہ جو بعد میں آیا حصار کے ساتھ، تو اس میں اصل مقصد کیا ہے کہ صرف جو ناتواں ہیں، فقیر ہے، جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی اشارہ، ان کی طرف بھی اشارہ ہے جو اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیے، جیسے علماء ہو گئے، جیسے طالب علم ہو گئے مثال کے طور پر، کیونکہ اگر وہ کمانے میں لگ جائیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی دنیا چلانے کے، تو پھر دین چھوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے دنیا کو چھوڑ کے دین کو پکڑا ہے، اس لیے ان کو اوپر بھی خرچ کرنا، ان کو بھی دینا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اگر دنیا کی طلب میں مشغول ہو جائیں تو دین برباد ہو جائے گا۔ روک دیے گئے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہیں طلب علم نے روک دیا گیا، یا رب تعالیٰ نے روک دیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم نے روک دیا، کیونکہ فرض کفایہ شروع کر دینے سے فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ کے فرض کفایہ ہے، مگر جو اس کی نیت باندھ لے اس پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی طلب علم دین الا وجہ اللہ کے فرض کفایہ ہے، مگر جو شروع کر دے اس پر عین فرض ہے۔ یعنی اب اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا روک دیا گیا کا مطلب کیا ہے کہ بھائی طلب علم کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں مل رہا، جیسا کہ ان کو مفتی وغیرہ کا کورس کرتے، عالموں کا کورس کرتے، قرآن شریف کا مطالعہ رہتا مثال کے طور پر، یہ فل ٹائم جاب ہے، یہ کرتے ہوئے پھر نوکری نہیں کر سکتا، اگر نوکری کرے گا تو یہ چھوٹ جائے گی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کام کرنا بند کر کے رکھا مثال کے طور پر، تو اس وجہ سے وہ ضرورت مند ہو گئے اور فقراء کی لسٹ میں آ گئے۔ ایسے ہی کوئی عالم دین ہے، دن رات جو ہے نا استنباط کرتے رہتے، مسائل وغیرہ نکالتے رہتے تاکہ دین کو جو ہے نا اس میں اسٹرینتھ ملے مثال کے طور پر، اور بعضی اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں جو اس راہ میں چل دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو ان سب کے جو ہے نا ان سب کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہوا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ اوسرو کا بیان ہے، ضرب سے چلنا پھرنا اور دنیاوی کاروبار کے لیے نقل و حرکت مراد ہے، یعنی یہ حضرات طلب علم اور تیاری جہاد میں اس قدر مشغول ہیں کہ زمین میں چل پھر کر کمائی نہیں کر سکتے، یعنی کمائی کے لیے نہ تو سفر کر سکتے ہیں جیسا کہ تجارت کا قاعدہ ہے، اور نہ کاروباری سلسلے میں ہی بازار میں چل پھر کر کمائی کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایسے اپنے آپ کو مصروف کر دیے ہیں، یہ دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کر دیے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا بازار میں پھر کے جو ہے نا کام وغیرہ کر کے کمائی نہیں کر سکتے، نہ تجارت کر سکتے سفر وغیرہ کر کے۔ ظرف العرض دونوں کو شامل ہیں، اگر وہ بازار یا سفر میں رہیں تو سبق ناغہ ہو جائیں گے، گویا اسباق نے انہیں نقل و حرکت سے روک دیا، یعنی سبقوں نے ان کو روک دیا۔ حضرت ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے جہاد کے زخمی مراد ہیں جو بیماری کی وجہ سے کمانے سے مجبور ہو گئے، یا جو جہاد میں اپاہج ہو کر رہ گئے، ان کا مسلمانوں کے مال میں حق ہے۔ تو یہاں پہلے تو طالب علم ہو گئے، اور جو ہے نا علماء کرام ہو گئے جو اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اب یہاں ایک اور ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو جہاد میں اپاہج ہو گئے یا زخمی ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے، ان کا بھی خیال کرو، اب مسلمانوں کے مال میں ان کا حق ہو گیا۔ کچھ بھی صحیح، ہر وہ شخص جو کمائی سے مجبور ہو، خواہ اس کی مجبوری حصی ہو یا دین کی مشغولی، وہ اس میں داخل ہے، اور یہ حکم قیامت تک جاری ہے۔ مطلب اب دین کی وجہ سے کوئی اگر اپاہج وغیرہ ہے مثال کے طور پر، کسی کے پاس وقت نہیں ہے یا کسی کے پاس جہاد کی وجہ سے جو ہے نا اپاہج ہو گئے، ان کا بھی حق بن گیا، اور جو دکھنے میں حصی طور پر بھی جو ہے نا جو اپاہج وغیرہ ہے وہ بھی فقراء کی لسٹ میں ہے، ان کا بھی حق بن گیا، قیامت تک جو ہے نا ان کو آپ کو دینا پڑے گا، خیرات ان کو دینی رہے گی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ سب حسبان بمانے زن سے بنا، نہ کہ حساب سے، جہل سے مشتاق ہے، یہاں خبر کا مقابل ہے نہ کہ علم و عقل کا۔ تعفف افعن یا افعتن سے بنا، اف اور کف کے معنی ہیں رکنا، چھوڑنا اور صبر کرنا۔ اصطلاح میں ناجائز مرغوب چیز سے بچنے کو عفت اور استفاف اور تعفف کہا جاتا ہے، ناجائز چیز سے بچنے کو۔ اسی لیے عفیفہ وہ عورت کہلاتی ہے جس کا دامن بے غیرتی کے دھبے سے پاک و صاف ہو، اور کف متعلقاً رکنے کو کہتے ہیں۔ عفیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پاک دامن عورت ہے، جس کے دامن کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا ذلت کی یا کوئی جو ہے نا گمراہی کا دامن اس کے دامن میں نہیں ہے مثال کے طور پر، یعنی ان کے سوال سے باز رہنے والے اور اپنے
فقیری کو چھپانے کی وجہ سے ناواقف آدمی انہیں غنی مالدار سمجھتا ہے. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی غریبی جو ہے نا چھپا لیتے، اپنی غریبی ظاہر تک نہیں کرتے، کسی سے سوال تک نہیں کرتے، چھپا لیتے. تو دیکھنے والے ان کو سمجھتے کہ ہاں بولے ٹھیک ہے، یہ فقیر نہیں، بولے فقراء نہیں ہے، بولے کوئی بات نہیں، ایسا اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. مگر تعرفوہم بسیماہم، یہ خطاب یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا عام مسلمانوں کو. تعریف و عرفان یا معرفت سے بنا. اصطلاح میں گلی علم یعنی کلی علم کو علم اور جزیات کے پہچاننے کو معرفت کہا جاتا ہے. یعنی کوئی چیز کا جز پہچاننا، کوئی چیز کا جو ہے نا اندرونی چیز پہچاننا، اس کو جو ہے نا معرفت کہتے ہیں. سیما سمتن سے بنا جس کا اصل وسمن ہے بمانے علامت و بلندی. واو فے کلمہ سے ہٹا کر سین کے بعد لایا گیا. یہاں اس سے ان کے خشوع و خضوع کے ساتھ آثار یا بھوک کے اثرات مراد ہیں جو ان کے چہروں پر نمودار ہیں. تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ لوگ کبھی کبھی دن کو لکڑیاں بھی بیچا کرتے تھے. روح المانی میں فرمایا کہ اصحاب صفا میں سے بعض بھوک کی وجہ سے نماز میں گر جاتے تھے. لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عالم ہے دیکھو. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات جو ہے جا کے جنگل سے لکڑیاں وغیرہ بھی خرید کے لا کے جو ہے نا وہ اس کا بھی یعنی بیچ باچ کے جو ہے نا وہ کام بھی کرتے تھے. بعض ایسے تھے کہ کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے تھے مگر پھر بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. تو لوگ ان کو جو ہے نا دیوانہ کہتے تھے ان کی حالت دیکھ کر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اصحاب صفا میں سے تھا. کبھی بھوک سے گر جاتا تھا تو گزرنے والوں سے آیت پوچھتا تھا کہ شاید میری آواز سے کمزوری محسوس کر کے کچھ کھلا دیں. مگر اس وقت تقریباً سب کے گھر میں اللہ کا نام ہی تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تصور تو کرو، کمزوری سے گر گئے، کوئی جا رہے تو ان سے آیت پوچھتے تھے، بولے فلانی آیت. تو ہو سکتا آواز میں جو جو بولتے نا ایک دم نقاہت آواز میں، کمزوری آواز میں پا کر جو ہے نا سمجھ جائیں کہ بھائی شاید شدت بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہے کر کے جو ہے نا کچھ دے دے. لیکن جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا تھا کام، اس سے بھی نہیں بنتا تھا. بولے سب کے پاس جو ہے نا سب کی حالت ایسی تھی کہ سب کے گھر میں اللہ ہی تھا بس. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کیا قربانیاں ہیں، غور کیجئے صحابہ کرام کی. یہ دین کیسے ہم کو ملا. ہم سمجھتے کہ جو ہے نا بڑی آسانی سے جو ہے نا دین ہم کو مل گیا. ہم تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ ہمارے پاس درپیش آ گیا، ہم ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے، ہر کسی سے مانگنا شروع کر دیتے، ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا ایک الگ رویہ پیش آتا. اور یہاں دیکھو فقیری کا یہ عالم ہے کہ کسی کو ظاہر نہیں کرتے. پہلے لوگ دیکھ کے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جو ہے نا انہوں جو ہے نا بھوکے پیاسے. آخر کا چہروں پہ جو ہے نا نخات آ جاتی ہے کہ گر جاتے کمزوری سے، آواز میں نخات آ جاتے. اللہ اکبر. لا يسألون الناس الحافا، یہ جملہ تعفف کا بیان ہے. الحاف لحفن سے بنا بمانے ڈھانک لینا. اسی لیے رضائی کو لحاف کہتے ہیں کہ وہ اوڑھنے والے کے سارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. اصطلاح میں گڑ گڑا کر مانگنے یا سوال میں اصرار کرنے کو الحاف یا الحاح کہتے ہیں کہ اس سے سامنے والے کا دل غیرت سے گویا ڈھک جاتا ہے. یہاں یا تو الحاف بمانے اسم فعل لا یسألون کی ضمیر کا حال ہے، یعنی وہ لوگوں سے اصرار سے نہیں مانگتے. خیال رہے کہ یہ قید انفاقی ہے، اعتراضی نہیں، کیونکہ وہ بالکل نہ مانگتے تھے جیسا کہ تعفف میں بیان ہوا. ہو سکتا ہے کہ الہا بمانے شدت فقیری جو انسان کی عقل کو ڈھانک لے، اور یسألونا کا ظرف یعنی وہ سخت مشکل میں بھی لوگوں سے نہیں مانگتے. اگر اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یسألونا کا مفعول لہو ہے، اس کی تائید تفسیر کبیر سے ہوتی ہے، یعنی وہ کسی سے مانگتے ہی نہیں تاکہ انہیں گڑ گڑانا پڑے کیونکہ سوال کا انجام جاری ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ نفی کا مفعول متعلق ہے کہ وہ تعفف اور ترک سوال میں نہایت ہی مضبوط ہیں. رول معنی میں لکھا ہوا ہے یعنی کسی سے وہ سوال دراز نہیں کرتے. سوال گڑ گڑانا تو بہت دور کی بات ہے، سوال تک کسی سے نہیں کرتے تھے. ان کا یہ عالم تھا. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. ان میں مسلمانوں کو خیرات کی رغبت دی گئی ہے. خیر کے معنی پہلے بیان ہو چکے، یعنی جو کچھ تم کار خیر میں خرچ کرو گے رب اسے جانتا ہے، بقدر اخلاص ثواب دے گا. ماں کے عموم سے معلوم ہوا کہ ہر چھوٹا بڑا صدقہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے بشرط کے اخلاص. اب غور کیجئے آپ، اتنا صبر کرنے والے ایسی حالت کے قرآن میں آیا تھا کہ ان کے لیے کہ بولے کہ مسلمانوں بولے تمہارا حق بنتا کہ ان پہ تم خرچ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تصور تو کیجئے ان کا صبر کا عالم. بولے کمزوری سے گر جاتے تھے پھر بھی کسی سے مانگتے نہیں تھے، نہ کسی کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. سوچو 70 چھپانے کے لیے کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، وہ تو آپ تصور کرو کیا عالم میں تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن پھر بھی وہی راتوں میں جگنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اتنی فاقہ کشی میں بھی. اور جہاد میں ہوتا تو فوری جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ پہنچ جاتے جہاد میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عالم تو سوچیے. خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ اصل حق ان فقیروں کا ہے جو راہ الہی میں مقید ہو گئے ہوں اور دین کی خدمات میں ایسے مشغول ہوں کہ اس کی وجہ سے طلب معاش کے لینے زمین میں نقل و حرکات کی عادتاً طاقت نہ رکھتے ہوں. ان کے
طلب معاش مشغول ہونے سے دینی کام بند ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کے ساتھ ہی سوال سے بالکل دور ہوں جس سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ ہاں، تم ان کی ظرف، پریشان حیت اور قدرتی علامات سے پہچان سکتے ہو یہ فقیر ہیں۔ ان کے چہروں پر فاقہ کے آثار، آواز کی کمزوری، رفتار میں ضعیفی ان کی فقیری و فاقہ کا پتہ دیتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ سخت شدت میں بھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے تاکہ انہیں گڑگڑانا نہ پڑے، اور تم ان لوگوں کی خدمت میں جو کچھ تھوڑا بہت مال خرچ کرو گے، حق تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، تمہیں بقدر اخلاص ثواب دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو صاحب صفا کا یہ عالم تھا کہ جو ہے نا نہ گڑگڑانا، کسی چیز نہیں مانگتے تھے کیونکہ گڑگڑانا پڑتا تھا، بولے کہ وہ اس سے جو ہے نا پرہیز کرتے تھے، یہاں تک کہ ظاہر تک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بولے پہچانو ان کے چہروں سے، دیکھو چہرے کیسے سوکھ گئے ہیں، آواز دیکھو کیسی کمزور ہو گئی، چال دیکھو گے کتنی ضعیف ہو گئی، بولے کم سے کم اس سے پہچانو اور انہیں دو، بولے اللہ تم کو بہت اس کا اجر دے گا۔ تو اس آیت سے جو یعنی بہت اہم جو مسئلہ استنباط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جو دین کی خدمت میں جو لگے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہے، وہ جو ہے نا یعنی فقیری ان پر آ گئی ہے، مثال کے طور پر وہ ویسے کام کاج نہیں کر سکتے جیسا اگر کریں گے تو پھر جو ہے نا دین چھوٹ جائے گا، دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے، تو مسلمانوں کو حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ لیکن قرآن میں اس کا حکم ہے، غور تو کیجئے، بولے جو بھی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے نا معاشی معاملہ بگڑ جاتا تو تمہارا فرض عین ہے کہ جو ہے نا ان کو بھیجا کے دو۔ وہ مانگیں گے نہیں، وہ بتائیں گے نہیں، ہاں بولے سمجھ جانا رہتا، اور جو تم دو گے اس نیت سے دو گے کہ یا اللہ میں اسے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا اللہ کو برابر اس کا بہت زیادہ اجر دے گا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل میں، زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے مگر بہترین زندگی وہ ہے جو رب کے لیے وقف ہو جائے، کہ وہ شخص جو کام کرے نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے صدقات کا حکم خصوصی دیا جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے، جنہیں احسروا فی سبیل اللہ فرمایا گیا۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، بے شک سب سے بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ کے لیے گزرے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرما رہا کہ جو ہے نا ان کو تم دو۔ دیکھو اگر زمین کے لیے وقف مسجد بن جائے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی زندگی اللہ کے پیاروں کی خدمت کے لیے وقف کی تو ایسا حیات جاویدانہ ملی، ناپاک کتا اس وقف زندگی کی وجہ سے شان والے ہو گئے۔ تو اگر انسان اپنی زندگی وقف کرے انشاءاللہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ غور تو کیجیے، اصحاب صحاب کا کتا جو تھا مثال کے طور وہ تو صرف ان کی حفاظت میں تھا نا، ساتھ تھا ان، بس اصحاب کہف کی جو ہے نا خدمت کے لیے نا اس کو بھی جو ہے نا حیات جاویدانہ مل گئی، 300 سال بعد جب زندہ ہوا تو وہ بھی زندہ ہوا، اور آج وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ہی جو ہے نا دفنایا گیا، سنو کیا مرتبہ اس کو مل گیا، اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت صدیق و فاروق کی شان، بے شک خاص ضروریات کے وقت گنہگار بلکہ کفار کے ساتھ بھی احسان کرنا بہترین ہے، مگر فی نفس ہی متقی پرہیزگار کی خدمت کرنا بہت ثواب، کہ عمدہ زمین کا تخم زیادہ پھل دیتا ہے۔ بولے جو فی نفس ہی متقی ہے بولے اس کی خدمت کرو، بولے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہاں جو بیج تم بو گے نا وہ زیادہ پھل دے گا، مطلب وہ جو درخت آئے گا عمدہ آئے گا اور پھل بھی عمدہ آئے گا، بہت زیادہ آئے گا۔ بمقابلے عام فقراء کے غریب علماء، دینی طلباء، مدرسین کو خیرات دینا افضل ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو غور سے سنیے، لوگ بہت کتراتے لیکن اہم نقطہ ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بمقابلے عام طور پہ جو ہے نا دینے پہ، کسی کو بھی فقیر میں، کسی کو باڑ دینے میں زیادہ افضل کیا ہے؟ بولے غریب علماء پر خرچ کرنا، دینی طلباء جن کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پہ دینا، مدرسین یعنی مدرسے میں جو بچے پڑھتے کرتے ان کے لیے دینا، بولے زیادہ افضل ہے، یہ قرآنی حکم ہے۔ جنہوں نے اپنے کو دینی خدمات کے لیے وقف کر دیا، اگر ان کی خدمات نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبور ہو گئے تو دین کا سخت نقصان ہوگا۔ یہ سب لوگ احسروا فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، ایک شخص بیک وقت دو کام نہیں کر سکتا۔ دیکھو قرآنی آیت سے یہ سب بات کو سمجھ جاؤ۔ بمقابلے پیشاور بھکاریوں کے چھپے فقیروں کو صدقہ دینا زیادہ اچھا ہے، جیسا کہ تعفف سے معلوم ہوا۔ مخلوق سے اپنی تنگ دستی اور فقیری و فاقہ چھپانا بہت اچھا عمل ہے۔ دیکھو رب نے اصحاب صفا کے اس عمل کی تعریف فرمائی، یہ وہی اصحاب صفا ہے جس سے صوفیزم نکلا، تصوف نکلا، سونف جو لفظ نکلا نا وہیں سے نکلا بھائی۔ دیکھو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعریف فرمائی، ان کے لیے آیت آ گئی قرآن پاک کہ مسلمانوں کا فرض بنتا ان کو دینا۔ قیمتی لباس والے فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دیکھو رب نے ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جو بظاہر غنی معلوم ہوتے ہیں، یعنی اب اس آیت میں کیا ہو کہ بھائی اپنے کپڑا تو پہنے ہوئے ہیں لیکن اندر کی حالت چھپا کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ویسے لوگ بھی آ جائیں سامنے تو بولے دے دو۔ تندرست فقیر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دیکھو رب نے ان مہاجرین کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جو تندرست مجاہد تھے، اپاہج یا نابینا نہ تھے، یعنی مہاجر تھے وہ بھی تندرست تھے نا، کوئی لنگڑے لولے وغیرہ نہیں تھے، لیکن حکم ہوا کہ ان کو دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی فقیر آپ کو نظر آ جائے جو لنگڑا لولا نہیں ہے، تندرست ہے، تب بھی اس کو دے دینا ہے۔
کوئی بیماری لاحق ہے، ایسا دکھ رہا ہے کہ بہت کمزور ہیں، وہ سوکھ گئے مثال کے طور پر، تو ان کو بھی دینا جائز ہے۔ علامات پر احکام شرعی جاری ہو سکتے ہیں، لہٰذا میت کی زنار، چوٹی وغیرہ اس کے کفر کی علامت ہے، اسے غسل، کفن و دفن نہ دیا جائے اور نہ اسلامی قبرستان میں دفن کیا جائے، اور ختنہ علامت ایمان کی ہے، اگر کوئی علامت بھی نہ ہو تو مسلمان کے محلے یا اسلامی ممالک میں ہونا علامت ایمان اور دارالکفر میں ہونا علامت کفر ہے، یہی حکم پڑے ہوئے بچے کا ہے۔ دیکھو رب نے ظاہر علامات کو دلیل قرار دے کر انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اس لیے کیا بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی کسی ریلیجن کی علامت ہے، جیسا اب عیسائیت میں کراس ایک علامت ہے، کراس پہننا مثال کے طور پر، ویسے یہودیت میں ایک علامت ہے کہ جو نا ٹوپی تھوڑی چھوٹی پہنتے ہیں مثال کے طور پر، اور الگ ان کا حلیہ ہوتا، ویسے ہی جو ہے نا کافروں میں ایک جو نا ان کی نشانی ہے کہ بھئی نشانی وغیرہ لگاتے ہیں چاہے یعنی پیشانی پر، اور جو نا الگ سے ان کے بال ہو جاتے ہیں، چوٹی وغیرہ رکھ لیتے ہیں چھوٹی موٹی، یا جو ہے نا جو نا مثال کے طور پر الگ ان کا پہناوا ہوتا ہے، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ تو بولے اگر کسی میں دیکھو کسی کوئی فوت ہو گیا لیکن اس کو جو ہے نا زنار وغیرہ لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر، تو بولے اس کو تم غسل دے کے نماز جنازہ تو نہیں پڑھا سکتے نا، کیونکہ اس کی نشانی علامت کیا بتا رہی کہ وہ کوئی اور ہے، اس لیے علامت پہ جو ہے نا دلیل قائم ہوگی۔ تو مسلمانوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ختنہ شدہ۔ بولے اور ایک علامت کیا ہے؟ تو بولے اگر جو ہے نا مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مسلمان ہی تھے بھائی، کبھی نہیں تھے، علامات نہیں ہے ان کے اوپر لیکن یہ ہے، تو جو ہے نا پھر وہ علامت بن جائے گی، ان پر جو ہے نا کفن دفن کرنا ہوگا، نماز جنازہ ہو جائے وہ کرنا رہے گا۔ ویسے کوئی اگر جو ہے نا کافروں کے محلے میں رہتا ہے اور جو ہے نا کوئی نشانی بھی نہ ملے مسلمانوں کی، تو پھر وہ کافروں میں شمار ہوگا۔ تو علامت بھی کبھی جو ہے نا پہچان بن جاتی ہے۔ دیکھو رب نے ظاہر علامت کو دلیل فقرا قرار دی کہ انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ شیرخوار بچے نے عزیز مصر سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کی چاک دامنی ان کی پاک دامنی کی دلیل ہوئی۔ ایک جگہ ارشاد ہے، سجدے کا داغ قلبی ایمان کی نشانی ہے۔ مشہور واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جب بی بی زلیخا جو ہے نا ان کے اوپر تہمت لگاتے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا مجھ پر جو ہے نا غلط نیت رکھتے تھے، تو شیرخوار بچہ بولتے نا اللہ کے حکم سے، بولے اگر ان کا دامن پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو سمجھ لینا کہ یوسف بے قصور ہے، سامنے سے پھٹائے تو یوسف ذمہ دار ہے۔ تو ان کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا تھا کہ وہ جو بھاگم دوڑی میں وہ کھینچ رہی تھی پیچھے سے، تو ان کا دامن پھٹ جاتا، تو ان کا چاک دامن یہ پھٹا ہوا دامن ہی ان کی عظمت بچا لیا، وہ دلیل بنی، مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ویسے جو ہے نا جو بہت زیادہ عبادت کرتے تو ان کے پیشانیوں پر جو ہے نا نشان پڑ جاتے، ٹخنوں پر جو ہے نا نشانے بن جاتے مثال کے طور پر، تو یہ جو ہے نا سب علامتیں بنیں گی قیامت کے دن۔ سوال میں اصرار و ضد کرنا منع ہے، جیسا کہ الحافہ سے معلوم ہوا۔ بولے کہ یہ سوال کرنا تو وہاں ضد نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنا ہے، بولے وہاں پر یعنی آپ ایسے زبردستی جو ہے نا کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتے، بولنا ہے عاجزی کرنا ہے، ہوا ٹھیک نہیں تو پھر خاموش ہو جانا ہے۔ استعمالی کپڑے اور گھر کا ضروری سامان زکوٰۃ لینے سے محروم نہیں کر دیتا، خواہ کتنا ہی قیمتی ہو۔ قرآن بولے اگر بھائی کسی کے گھر میں سامان وغیرہ ہے، قیمتی پڑا ہوا ہے، کپڑے وغیرہ ہے قیمتی پڑے ہوئے ہیں، بولے اچھے خاصے دکھتے، مگر ہو سکتا ہو کہ بس کھانے کے لیے خرچ نہ ہو اس وقت، تو اسی لیے جو ہے نا قرآن میں کیا بولے وہ سب نہ دیکھو، بولے بس یہ دیکھو کہ اس وقت تو ضرورت مند ہے اور دے دو، اجر تم کو اللہ دینے والا ہے۔ تو وہ کتنے ہمارے مسکانسیپٹس جو ہے نا وہ کلیئر ہو رہے ہیں آج۔ پہلی چیز تو جو ہے نا فقیر کو سمجھنے کا کانسیپٹ ہی بدل گیا، قرآن میں کیا حکم ہے غور کیجئے، بولے اپائش ہو یا نہ ہو، ظاہری اپائش ہو یا نہ ہو، دینی اپائش ہو یا نہ ہو، بولے صحت مند ہو یا نہ ہو، بولے اچھے کپڑے پہنے ہوئے لیکن پھر بھی ظاہر ہو رہا چہرے سے، آواز میں نخاط ہے، کمزوری ہے، محسوس ہو رہا کہ یہ ضرورت مند ہے، ان سارے چیزوں میں دے دو۔ بولے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے نا غریب ہے، دے دو۔ طلب علم ہے، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اس وجہ سے غریب ہے، بولے دے دو اس وجہ، کیونکہ وہ دین میں رکاوٹ نہ بنے، ان کا کام بنے وہ اچھا عالم بن کے نکلے، دین جو ہے نا دین کو پختگی ملے اس۔ بولے کہیں اسلام کے لیے جہاد میں جا کے لڑے تھے، بولے اپائج ہو گئے، اب جو ہے نا تمہاری ذمہ داری ہے ان کا سنبھالنا۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا دین ہے، کیا تعلیم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ، فقیر کے 3 درجے ہیں، قدر نصاب سے کم مال کا مالک ہونا، اس درجے میں زکوٰۃ لینا جائز مگر سوال حرام۔ بولے قدر نصاب مطلب حساب کتاب میں مثال کے طور پر جو ہے نا انہوں یعنی اتنا ان کے پاس مال نہیں ہے جتنا جو ہے نا عام طور پر ہونا چاہیے، مثال کے طور پر عام طور پر زندگی گزر بسر ہو مثال کے طور پر، قدر نصاب جس کو کہتے ہیں، یا انڈیکس بولو مثال کے طور پر، یا جی ڈی پی بولو آج کے دور میں جو بھی بولو، ایک یعنی ایک اندازن، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے لیکن سوال کرنا جائز نہیں۔ چند فاقے یا مقروض ہونا، اب اس میں بھوکے ہونا یا پھر قرضدار ہونا، کسی کا قرضہ لوٹانا ہے، بہت برا حال ہے، قرضہ والا پریشان کر دے رہا، یا پھر بھوکے ہیں، اس صورت میں سوال بھی جائز ہے، اس صورت میں زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کے لیے۔ بھوک سے قریب مرگ ہونا اور کوئی حلال غذا میسر نہ ہونا، بولے بھوک سے یہ عالم ہے کہ مر جاتے اور کوئی حلال غذا میسر نہیں ہے، اس صورت میں مردار کھانا بھی جائز ہے، ایسی حالت میں مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 شخصوں کے سوال کسی کو سوال 3 شخصوں کے سوا کسی کو سوال جائز نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے۔ مخروض، جب ادائے قرض کی کوئی صورت نہ دکھے، پہلے چیز بولے ایسا یعنی قرضہ لے لی کسی سے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے لوٹانے کی، پریشان ہو گئے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ہلاکت مال اور فاقہ، دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی
یعنی ایک تو بولے ہلاکت کے در پہ ہے بھوک وغیرہ سے، اور جو ہے نا فاقہ کشی کی وجہ سے، یہ جو ہے نا سوال کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے پر سوال کا دروازہ کھولے گا، رب اس پر فقیری کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ مت سمجھو کہ سوال کر کے جو ہے نا بولے نکل جائیں گے، نہیں، کن حالات میں سوال کر سکتے بتا دیا گیا۔ ایسا قرض جو تم چکانے سے اگر پریشان ہو گئے، یا جو ہے نا بھوک سے ایسا حال ہے کہ جو ہے نا موت ہی آ جائے گی، بولے بھوک سے بے انتہا کمزوری آ گئی مثال کے طور پر، کہ ساری صورتوں میں جو ہے نا آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو سوال کرے گا، سوال کرنا شروع کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ فقیری کے دروازے کھول دے گا۔ اسی لیے جو ہے نا یہ بہت بہت عام، یعنی آج کل تو مسلمانوں میں بہت مسئلہ ہو گیا، بولے اس سے لو یہ کام کرو، اس سے لو اس کو لوٹاؤ، اس سے لو اس کو لوٹاؤ، یعنی ایک الگ ہی مسئلہ ہو گیا مسلمانوں کا۔ ذری بھی جو ہے نا اپنی خودداری نہیں دکھاتے، بولے اتنے یعنی مانگنے میں تو ایسے ہو گئے کہ بیان کے باہر، ذرا کوئی مٹھاس سے بات کرو نا مانگنے لگ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ میں، سرکار کیا فرما رہے ہیں، غور کیجئے، یعنی جو بھی مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرے گا، روز قیامت اس کے چہرے پر کھروچیں وغیرہ ذلت کے آثار ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بڑا غور سے سنیے کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا ضرورت جو عادت بنا لیا مانگنے کی، اور وہ لوگوں سے مانگتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا اٹھایا جائے گا کہ چہروں پر کھروچیں ہوں گے، ذلت کے نشان ہوں گے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھیک نہ مانگنے کا عہد کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مشکات کتاب زکوٰۃ میں جو ہے نا اس کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ضرورت مند ہے لیکن پھر بھی بھیک نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ، تصور تو کیجئے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو مسلمان بھیک نہ مانگنے کا عہد کرے، بہت تکلیف دہ ہے جو بھی ہے لیکن نہیں مانگتے کسی سے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے وہ آگ کے انگارے جمع کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، ضرورت نہیں کچھ نہیں ہے لیکن عادت بن گئی، بولے مال بڑھانے کے لیے، بولے اس سے مانگو اس سے مانگو جمع کرو، تو وہ انگارے بھر رہا ہے، انگارے جمع کر رہا ہے جہنم کے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ۔ بعض صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر گھوڑے سے کوڑا گر جاتا تو بھی کسی سے نہ مانگتے بلکہ خود اتر کے لے لیتے، یعنی گھوڑے سے کوڑا گر جاتا تب بھی جو ہے نا مانگتے نہیں، بھائی ذرا دے دو کر کے، نہیں، وہ بھی مانگنا، ایسے ان کا عالم تھا، خوف کھاتے تھے، خود گھوڑے سے اتر کے کوڑا لے کے پھر واپس چڑھتے تھے۔ تکلیف دہ بات ہے نا، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں، بھائی ذرا دے دو، نہیں، وہ تک نہیں مانگتے تھے۔ اور ایک مسئلہ، ذلت کا سوال منع ہے، عام معمولی استعمال کی چیزوں کا سوال جائز، جیسے ضرورتاً آگ، پانی یا سوئی، دھاگا، تھوڑے نمک کا سوال، کیونکہ یہ چیزیں سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب فرمائی۔ یعنی بھائی اب اس میں مانگنے میں جو ہے نا، ٹھیک ہے صحابہ کرام کا وہ عالم تھا، لیکن مانگنے میں جو ہے نا یہ شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی سے تھوڑے نمک مانگ لیے، کبھی دودھ مانگ لیے، کبھی ہم چلتا نا اکثر اپنے پڑوسی وڑوں میں چلتا، دیکھو تھوڑا شکر دے دو، نہیں ہے بعد میں دے دیں گے، آئے بار انہوں بھی کبھی مانگ لیتے، آپ بھی کبھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بولے یہ ذلت نہیں ہے، یہ چلتا، یہ ٹھیک ہے۔ کبھی سوئی تاگا مانگ لیے مثال کے طور پر، ایسا یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ اب اکثر ہوتا دیکھو سفر پہ جاتے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھول گئے، کوئی ایک لاتا، بولے ذرا دے دے بھائی برش کر لیتا ہوں، یہ چلتا، یہ ذلت نہیں ہے، یہ مانگنا ذلت والا مانگنا نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ، دوسرے کے لیے سوال جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیا صحابہ کے فقراء کے لیے مال طرف فرمائی، یعنی دوسرے کے لیے اگر آپ سوال کرتے ہیں تو جائز ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں، آپ اپنے لیے نہیں مانگے، اصحاب صفا کے لیے مسلمانوں سے مانگے، بولے لا کر دو۔ تو اگر کوئی اپنے جو ہے نا مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی اپنے جو ہے نا مثال کے طور پر کار خیر جو کر رہے ہیں اس کے لیے مانگ رہا ہے، تو بالکل جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ، مسجد میں اپنے لیے سوال سخت منع، ہاں دیگر فقراء یا دینی ضرورت کے لیے چندہ کرنا جائز ہے۔ دیکھو یہ بہت بہت اہم نقطہ، آج کل بہت کامن ہو گیا، اکثر جب تک جمعہ ہوتے لوگ ٹھہر کے جو نا سوال شروع کرتے، بولے ہم بیمار ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں خود کے لیے سوال نہیں کر سکتے، ہاں مدرسے کے لیے، دین کے لیے اگر کوئی چیز مانگ رہے، مسجد تعمیر ہو رہی، بھائی وہاں فلانا فلانا مسجد تعمیر ہو رہی، تعاون کیجیے، بولے فلانا مدرسہ ہے، بولے تعاون کیجیے، یہ جائز ہے۔ اپنے لیے نہیں مانگ سکتے، یہ جائز نہیں ہے مسجد۔ صوفی اکرم فرماتے ہیں مشائخ کی خانقاہ ہیں اور ان کے مساجد عبادت گاہ ہیں اور مصلی سب سبیل اللہ ہیں، اور ان حضرات کا اللہ سے مشغول رہنا، حالت میں مستغرق ہونا، اپنے اوقات کو عبادت میں گھیر دینا ان کا مشغلہ ہے۔ اس پر ان لوگوں سے بے پرواہ رہنا، کسی سے سوال نہ کرنا، یہ تعفف، پھر ان کے چہروں کا نور، پیشانیوں پر سجدوں کے داغ اور عرفان کی چمک، ان کی علامت و پہچان۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو سبیل اللہ یعنی مساجد اور خانقاہوں میں گھرے ہوئے ہیں اور عبادات
اور استغلال باللہ کی وجہ سے کسب و تجارت نہیں کر سکتے۔ عام مسلمان ان کا استغنا دیکھ کر انہیں غنی سمجھتے ہیں، مگر ان کے چہرے کا نور اور آثار فرقان کے قلب کا پتہ دیتے ہیں۔ انہیں یا تو خدا ہی پہچانتا ہے یا ان کے گروہ کا آدمی لوگوں سے بالکل نہیں سوال کرتے، ہر حاجت رب پر پیش کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم حلال کمائیوں میں ان کا حصہ رکھو تاکہ تمہارے مال میں برکت رہے۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ بولے جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیے، بولے ہمیشہ عبادات میں گزارتے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں، ان کے قلب روشن ہیں، چہروں پہ پیشانیوں پہ سجدوں کے داغ ہیں، اور جو ہے نا چہرے نور سے منور ہیں، یہ سب ہیں، اس کے باوجود یہ سوال نہیں کرتے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ بولے اے مسلمانوں، ان کا حق رکھو اپنے مال میں تاکہ تمہارے مال میں برکت ہو، تم ان کو دو گے تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مال اللہ کا مال ہے اور فقراء اللہ کے عیال، جو اس کا مال اس کے عیال پر خرچ نہ کرے گا اس پر وبال آئے گا اور رب کو اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ بولے جو اللہ کے عیال پر، یعنی جو علماء فقراء جو بھی جو ہے نا دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بولے خانقاہوں میں، مدارس میں، مساجد میں، مدرسوں میں، بولے اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو پھر اللہ بھی جو ہے نا تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ لطف یہ ہے کہ ان فقراء نے رب سے مانگا اور رب نے ہم سے فرمایا کہ جاؤ انہیں دیواؤ۔ غور کرو نا اس بات کو، کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دے دو ان کو۔ گویا جوان مقبولین پر خیرات کریں، وہ رب کا وکیل ہے۔ از ابن العربی کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ دو ہیں، ایک تو کھلا ہوا واضح و صاف راستہ جسے شریعت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ جو کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، وہ دو راستے، ایک جو کھلا ہوا راستہ ہے شریعت ہے ہر کسی کو دکھ رہا، دوسرا چھپا ہوا بیج دار راستہ یعنی گلی دار، گلی در گلی جسے طریقت کہتے ہیں۔ بولے اور ایک چھپا ہوا راستہ ہے گلیوں سے گزر کے جو نکلتا، بولے وہ جو ہے نا طریقت ہے۔ علماء نے تو اپنے کو شریعت کے لیے وقف کیا ہے کہ عام لوگوں کو اس پر چلائیں، صوفیہ نے اپنے کو طریقت کے لیے وقف کیا ہے جو خاص کو ان گلیوں کوچوں سے واقف کریں۔ دونوں جماعتیں مدد فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ سبیل متعلق ہے اور شریعت و طریقت اس کی دو قسمیں ہیں۔ دونوں جماعتیں دینی خدمات کی باعث سفر و کمائی کے قابل نہ رہیں، جو مال ان کی خدمت میں خرچ ہو وہ اچھے راہ میں گیا۔ تو بولے کوئی شریعت کے بولے امام ہے، مؤذن ہے، عالم ہے، اس پہ بھی خرچ کرو، وہ بھی اچھی راہ ہے۔ بولے کوئی صوفی ہے، یعنی کوئی مدرسہ چلا رہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی خانقاہ چلا رہے، مثال کے طور پر چھپے ہوئے، بولے کوئی بات نہیں، ان پہ بھی خرچ کرو، وہ بھی اللہ پہ خرچ کرنا ہو، دونوں جگہ آپ کو خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.